کچھ لوگوں کو مجبوری کے طور پر فلو کی ویکسین لینی پڑتی ہے، کیونکہ جاب کی طرف سے کمپلشن ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور ان کو پہلے کبھی فلو کا اٹیک نہیں ہوا ہوتا. ویکسین لینے کے بعد ان کو اٹیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بڑے سیویئر اٹیک ہوتے ہیں. امریکہ میں ہر سال تقریباً 50-60 ہزار لوگ فلو کے ساتھ مرتے ہیں جن کو ویکسین لگی ہوتی ہے. ایسے لوگ جن کو ویکسین لگی ہوتی ہے ان کی تعداد تقریباً 50-60 ہزار ہوتی ہے ہر سال امریکہ میں. صرف فلو سے مرنے والوں کی، مرتے تو اس سے زیادہ ہیں. تو یہ فلو کی ویکسین کا حساب ہے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی فلو ویکسین کے ذریعے ہم ایک جین ہوتا ہے جس کو VMAT2 جین کہتے ہیں، اس کی میوٹیشن کر دیں گے. اور اس جین کا کام کیا ہے؟ یہ اسپریچولیٹی جین ہوتا ہے، گوڈ جین بھی کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ کے ساتھ انسان کا رابطہ قائم کرتا ہے. تو ہم اس کی میوٹیشن کر دیں گے، یعنی اس کو خراب کر دیں گے، تو ان کا رابطہ اللہ سے ٹوٹ جائے گا. اور یہ جو کرسچنز ہیں جن کے اندر مذہبی رجحان ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے. کرسچنز کے لیے بنائی گئی ہے، وہ الگ بات ہے، مسلمانوں کے لیے بھی سوال ہوگی. تو یہ ویکسین کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ویکسین سے کتنی بیماریاں ختم ہوئی ہیں. اب تک کتنی بیماریاں ویکسین سے ختم ہوئی ہیں. فلو تو چل رہا ہے، ویکسین بھی چل رہی ہے، ہر سال چل رہی ہے فلو کی ویکسین بھی، اور لوگ فلو سے مر بھی رہے ہیں، اور فلو کے اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، اور بہت سیویئر اٹیکس ہو رہے ہیں. ایک بیماری ہے جس کا کلیم کیا جاتا ہے کہ جی وہ ختم ہو گئی ویکسین کے ذریعے، جس کو اسمال پوکس، چیچک کا نام سنا ہوگا آپ نے. تو اسمال پوکس اس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر. وہ ختم ہو گئی. کتنے سال بعد ختم ہوئی؟ 180 سال کے بعد، تقریباً 181-82 سال کے بعد. یہ پرفارمنس ہے ویکسین کی. اس کا مطلب ہے کہ کرونا کو تقریباً 182 سال لگیں گے ختم ہونے میں کم از کم ویکسین کے ساتھ. تو یہ آپ کی ویکسین کی کارکردگی ہے. اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے PDF میں آپ کو مل جائے گا، کہ جب ویکسین شروع ہوئی اسمال پوکس کی، اس وقت اس کا گراف نیچے گر چکا تھا، اس کے کیسز کم ہو گئے تھے، بہت کم ہو گئے تھے. تو وہ ویکسین نے اس کے اندر کچھ نہیں کیا. اگر ویکسین کچھ کرتی ہوتی تو باقی بھی بیماریاں ختم ہو جاتی. باقی بھی بیماریوں کی اب ویکسین دینے کی ضرورت نہ پڑتی. آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے پیسے کمانے کے لیے. ویکسین سے پیسے کمائے جاتے ہیں اور پھر بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں جن سے مزید پیسے کمائے جاتے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ویکسین سے کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں. یہ بچوں کے اندر الرجیز کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اسکن کی بیماریاں، ایکزیما، یہ ویکسینز کے ساتھ ہو رہی ہیں. آٹو امیون ڈیزیزز، قوت مدافعت، جسم کا جو مدافعتی نظام ہے وہ جسم کو اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. 100 سے زیادہ بیماریاں آٹو امیون ڈیزیزز، اور یہ ویکسین کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ کتابیں، اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں، آپ ٹائپ کریں امیزون میں یا انٹرنیٹ پہ کسی بھی ویب براؤزر میں، ویکسینز اینڈ آٹو امیونٹی یا ویکسینز اینڈ آٹو امیون ڈیزیزز، کچھ بھی ٹائپ کریں گے تو اس کے بارے میں کتابیں آ جائیں گی. اور یہ میں نے ایسے ذکر کیا تھا کہ آٹو امیون ڈیزیزز میں ہم ڈیل کرتے ہیں، ان پیشنٹس کو کیور کرتے ہیں. کنونشنل میڈیسن میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اس میں صرف سمٹمس پریس کیے جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا. اور یہ کرونا وائرس کے سائیڈ ایفیکٹس کے اندر یہ موجود ہے. ایک سائیڈ ایفیکٹ انہوں نے لکھا ہے آٹو امیون ڈیزیزز کے نام سے، اور اس میں 100 سے زیادہ بیماریاں آ گئی، اور ہر جسم کا تقریباً ہر عضو، ہر جسم کا حصہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. دماغ سے لے کر پاؤں تک تمام حصے جو ہے اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. یہ خون بھی انوالو ہو جاتا ہے، یہ کلوٹنگ بھی جو ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ پلیٹلیٹس کے کاؤنٹ بھی جو ہیں اس کی وجہ سے ڈراپ ہو جاتے ہیں، تھرومبوسائٹوپینیا ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. یہ SLE اور ملٹیپل اسکلیروسس اور کرون ڈیزیز اور آرتھرائٹس، یہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس، ہاشیموٹو تھائرائیڈائٹس،
آٹو امیون ہیپیٹائٹس اور یہ السریٹیو کولائٹس، بہت ساری بیماریاں ہیں، یہ سورائسس، بہت ساری بیماریاں اس کے اندر آتی ہیں. اب میں آپ کو گنوانے لگ جاؤں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. بہرحال تو یہ ویکسینز جو ہیں یہ تو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کمائی کا. اس وقت سب سے بڑا کمائی کا ذریعہ ہیلتھ سیکٹر ہے. اس میں لوگوں کو مجبوراً پیسے خرچنے پڑتے ہیں، مجبوراً. لوگ نہیں دیں گے، جہاں فری علاج ہوتا ہے وہاں گورنمنٹ دیتی ہے، مجبوراً خرچنے پڑتے ہیں. جو لوگ آپ کی دوائیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں وہی لوگ آپ کی خوراک کو کنٹرول کر رہے ہیں. خوراک کی پالیسیز ایسی بنائی جاتی ہیں، ایسی فنڈڈ ریسرچز کی جاتی ہیں غلط طور پر، جس میں ایسی چیزیں خوراک میں آپ کو دی جاتی ہیں جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. میرے پاس بہت ساری ریسرچز ہیں اس کے بارے میں، بہت سارا ڈیٹا ہے. وہی لوگ آپ کا فوڈ کنٹرول کرتے ہیں، وہی لوگ آپ ہر طرح کا فاسٹ فوڈ، پروسیس فوڈ، اور آپ کا جو جس کو جنک فوڈ کہتے ہیں، اور جو آپ کو سو کالڈ ہیلدی فوڈ کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو ماموں بنایا جا رہا ہے. وہ ہیلدی فوڈ نہیں ہے. اور اس کے بارے میں بہت ساری کلینکل اسٹڈیز اور ریسرچز موجود ہیں، لیکن ڈاکٹروں کو بتایا نہیں جاتا، اور کوئی ڈاکٹر جا کے ریسرچ نہیں کرتا. جو کرتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے، زیادہ تر نہیں کرتے. یا جو ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس میں آگے ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں، کتابیں موجود ہیں اس کے بارے میں. بہرحال اور لمبا ہو جائے گا ٹاپک بہت زیادہ. تو آپ کو بیمار بنایا جا رہا ہے. آپ کو بیمار کرنے میں ہی فائدہ ہے، آپ کو بیمار کرنے میں ہی پیسہ ہے. Once a patient is always a customer. ایک دوائیوں کی کمپنی کا ایگزیکٹو تھا، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، تو میرے پاس موجود ہے کہیں پہ. تو اس کے اندر اس نے کہا تھا، ایک میرا پیج ہے سے نو ٹو ڈاگ کے نام سے، اس کے اوپر موجود ہے وہ. بہرحال اس نے یہ کہا، وہ وسل بلور بن گیا، اس نے چھوڑ دی فارماسیوٹیکل. اس نے کہا کہ جی میں نے ایک دوائی جو ہے وہ اس پر ریسرچ ہوئی اور اس کو میں نے پیش کیا اپنے ایک سینئر کے سامنے، دوائیوں کے مالک کے سامنے. تو اس نے یہ کہا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، مجھے یہ دوائی نہیں چاہیے، مجھے ایسی دوائی چاہیے جس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں. دوائیوں کو دیکھیں، ان کی لسٹ پڑھیں کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دوائیوں کے خلاف ہوں. میں خود دوائیاں استعمال کرتا ہوں، ایلوپیتھک دوائیاں میں اپنے پیشنٹس میں استعمال کرتا ہوں، میں خود استعمال کرتا ہوں جب ضرورت پڑتی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہائی ڈوز کے اندر یا لمبے عرصے کے لیے جب استعمال کی جاتی ہیں تو اس سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ. تھوڑے عرصے کے لیے استعمال کیے جائیں، تھوڑی ڈوز میں استعمال کی جائے، یا ہائی ڈوز کے اندر بھی استعمال کرنی ہو تو تھوڑے عرصے کے لیے استعمال کی جائے تو ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اور چیزیں کی جائیں جس سے وہ بندہ کیور ہو جائے، جس طرح ہم کرتے ہیں ریجنریٹیو میڈیسن کے اندر. ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، بہت سارے موڈیلٹیز استعمال کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے اس کے اندر چیزیں ہیں. وہ پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا میں، انشاءاللہ فیوچر میں ویڈیوز بناؤں گا اس بارے میں کہ آپ کو ہیلدی کیسے آپ زندگی گزار سکتے ہیں، ہیلدی لائف کیسے گزارنی ہے، اور آپ کو اگر بیماریاں ہو جائیں تو اس کو کیسے بہتر کرنا ہے اپنے آپ کو فلی کیور کرنے کے لیے. تو آپ کو پھر ظاہری بات ہے وہ پھر ڈاکٹرس کے ساتھ آپ کو پراپر طریقے سے اپوائنٹمنٹ لے کر کنسلٹیشن کر کے علاج کرنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو ایسے طریقے بتاؤں گا کہ آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، بیماریوں کے ساتھ بھی آپ اس کو اپنی بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں، آپ کو زیادہ پیسے نہ خرچنے پڑیں. بہرحال تو میں اس طرف چلا گیا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بڑا مشکل ہے میرے لیے. بہرحال ویکسین پر بات ہو رہی تھی. تو یہ ویکسینز کے اندر جو ایلومینیم ہے، ہیوی میٹل ہے، خاص طور پر فلو ویکسین میں کافی استعمال ہوتی ہے. تو یہ بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہے، یہ الزائمر ڈیزیز کر رہی ہے، اور بہت ساری ہیوی میٹلز کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کروں. ہیوی میٹلز سے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں باڈی کے اندر، بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں، آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں ہیوی میٹلز کے ساتھ، الزائمر ڈیزیز، برین کی اور بہت ساری نیورو ڈی جنریٹیو ڈیزیزز ہیوی میٹلز کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. تو یہ ہیوی میٹلز اب کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو تھوڑی سی ہوتی ہے اس کے اندر، اور یہ اسٹڈیز آ گئی ہیں
یہ پب میڈ پر بھی یہ آ گیا کہ ایلومینیم پرائمری جو ہے وہ کوز تصور کی جانی چاہیے الزائمر ڈیزیز کے لیے، جو یہ ڈیمنشیا ہوتا ہے، جو یادداشت چلی جاتی ہے اور جلدی ہو رہی ہے. پہلے بہت زیادہ دیر سے ہوتی تھی، اب بہت جلدی ہونے لگ گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت تھوڑی مقدار میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ زہر تھوڑی بھی بہت ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ کو ایلومینیم اور بہت جگہ سے مل رہی ہے، پولوشن سے بہت زیادہ ایلومینیم آپ کے اندر چلی جاتی ہے. اور تیسری بات، سب سے بڑی مزے کی بات، یہ ایلومینیم کے نینو پارٹیکلز ہوتے ہیں. اب نینو پارٹیکلز جو ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ نیورونز کو، جو ہماری دماغ کی نسیں ہوتی ہیں، ان کو بہت مضبوطی کے ساتھ جکڑ لیتے ہیں، بہت مضبوطی کے ساتھ ان کو بائنڈ کر لیتے ہیں، اور ان کی ایوڈلی اس کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں اس کو. تو وہ جو نارمل ایلومینیم ہے، وہ اگر 1 گرام ہو تو اس کا 1 گرام بھی 1 ملی گرام بھی اس سے زیادہ طاقتور ہے. تو وہ اس کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں اور وہ پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے. پھر ویکسین کے اندر مرکری استعمال ہوتی تھی، اور مرکری بھی ہیوی میٹل ہے، تو وہ بڑے مسئلے ہو رہے تھے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہم نے اس کو بند کر دیا مرکری کو، اب ہم مرکری استعمال نہیں کریں گے. تو اس کو چینج کر کے، اس کا نام چینج کر کے تھائمرسل رکھ دیا. تھائمرسل کے نام سے آنا شروع ہو گئی. کیوں اتنی دوائیاں جو ہیں وہ آتی ہیں مارکیٹ میں اور اس کے بعد بین ہو جاتی ہیں، واپس ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ریسرچز کے اندر، کلینیکل ٹرائلز کے اندر ڈیٹا کو چھپایا جاتا ہے. ڈیٹا ایک تو کلینک، جیسا میں نے ایفیکیسی اور ایفیشنسی جو ہے وہ بتایا کہ ایفیکیسی اور ایفیشنسی میں فرق ہوتا ہے. کہ ایفیکیسی جو ہے، ایفیشنسی جو ہے وہ خاص مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے، اور وہ ان کو فٹ مریض ہوتے ہیں، وہ ٹرائل جب ہوتا ہے تو اس کی ایفیشنسی اور ہوتی ہے، اور ایفیکیسی جب باہر آتی ہے مارکیٹ میں تو چینج ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جو ٹرائلز ہوتے ہیں، کلینیکل ٹرائلز، وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں، فٹ لوگوں کے لیے کے اندر کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر بھی ڈیٹا چھپایا جاتا ہے، بہت زیادہ ڈیٹا چھپایا جاتا ہے، اور وہ دوائیاں مارکیٹ میں آنے کے بعد بین ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے چونکہ ریسرچ پہ اتنا زیادہ پیسہ لگایا ہوتا ہے تو وہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو وہ فنڈیڈ ریسرچز ہوتی ہیں، وہ ریسرچ وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اس کو، ریسرچز کو. اور ریسرچر جو ہیں، جو کلینیکل ٹرائلز کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کو گرانٹس نہیں ملتی ہیں آئندہ سے. تو وہ فارماسیوٹیکلس کی وجہ سے گرانٹس ملتی ہیں، ان کو پیسہ ملتا ہے، تو وہ مجبور ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی لوگوں نے بیانات دیے ہوئے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ ریسرچ پیپر جو میڈیکل جریدے ہیں، جرنلز ہیں، ان کے اندر بھی غلط چیزیں شائع کی جاتی ہیں. اس کے بارے میں بھی میرے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، یہ ہم پر حاوی ہیں، یہ کمپنیوں والے، میڈیکل فارماسیوٹیکل کمپنیوں والے، دوائیاں بنانے والی کمپنیوں والے ہم پر حاوی ہیں، ہم مجبور ہیں. اور پھر وہ دوائیاں واپس ہو جاتی ہیں، وہ بند ہو جاتی ہیں کیونکہ اتنے زیادہ مسائل آ جاتے ہیں لوگوں کے اندر. ایک دوائی تھی جس سے بچوں کے اعضاء جو ہے وہ نہیں بنتے تھے، وہ اعضاء کے بغیر بچے پیدا ہوتے تھے، پریگننسی کے اندر وہ دی جاتی تھی، اور وہ اس کا نام تھا، نام مجھے بھول گیا، میں آتا نام تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ بین ہو گئی، لیکن وہ دیتے تھے عورتوں کو. اسی طرح یہ کرونا کی ویکسین، عورتوں کے اندر جو حاملہ عورتیں، ان کے اندر کوئی تجربہ نہیں ہوا، کوئی کلینیکل ٹرائل نہیں ہوا، تو ان کو وہ دے رہے ہیں. عورتوں کے اندر تو کوئی دوائی نہیں دیتے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن کرونا کی ویکسین دی جا رہی ہے کہ یہ دے دیں، ہمارے خیال میں یہ ٹھیک ہوگی. اور ہمارے ہر چیز میں، ہمارے خیال میں کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کرونا ویکسین سے آپ لوگوں کو ٹرانسمٹ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، کوئی گارنٹی نہیں. آپ کو ہوگا نہیں ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں. آپ کی ڈیتھ ہوگی نہیں ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں. لانگ کووڈ کمپلیکیشنز ہوں گی، کوئی گارنٹی نہیں. اور کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن آپ ویکسین لے لیں، کوئی پتہ نہیں کسی چیز کا، ویکسین لے لیں، اور آپ پھر بھی ماسک لگائیں، اور آپ پھر بھی حفاظت کریں اور احتیاط کریں اور سب کچھ کریں، پتہ کچھ نہیں، اور لوگوں کو ویکسین دے رہے ہیں. یہ تو کرمنل اوفینس ہے بہت بڑا. یہ ڈاکٹر جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں ویکسین دیں، یہ کرمنل ہیں، یہ بہت بڑے مجرم ہیں. یہ ان کو کیا کہوں، ان کو انہوں نے ویکسین کا، کسی بھی ویکسین کا تو چھوڑے، کرونا خاص طور پہ اتنا آج کل اس کا زور و شور ہے، تو اس کی ویکسین کا بھی اتنا لوگوں کے اندر کنفیوژن ہے اس کی. تو اس کا لیفلیٹ پڑھ لو، اس کے لیفلیٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہے. میں سائڈ افیکٹس بتاتا ہوں بعد میں آپ کو اس کے. تو اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہے اس کو پڑھ لو.
اس کے اندر امپیورٹیز کتنی اس کے اندر ہے، جس کو FDA نے ایکسیپٹ کر لیا کہ کوئی مسئلہ نہیں. وہ امپیورٹیز کیا مسئلہ کریں گی اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں، ڈیفینیٹلی مسئلہ کریں گی. ٹرنکیٹڈ RNA ہے اس کے اندر. ٹرنکیٹڈ RNA کیا ہے اس کی تفصیل میں جاؤں گا پھر لمبا ہو جائے گا. ٹرنکیٹڈ RNA ہے، اس کو بھی اگنور کر دیا اور کہہ دیا انہوں نے لکھ دیا کہ جی یہ ٹرنکیٹڈ RNA جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ ٹھیک ہے. اور تو ٹرنکیٹڈ RNA بیسیکلی یہ کرسپر ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے ساتھ جین ایڈیٹنگ کی جاتی ہے. وہ یہ ٹرنکیٹڈ RNA وہ کرتا ہے، آپ کے جین کو DNA کو کاٹ کر سلائس کر کے یہ کینچی کی طرح جو ہے یہ کرسپر ٹیکنالوجی ہے وہ کینچی کی طرح کاٹ کر اس کے اندر نیا پیس لگا دیتے ہیں. یہ کرسپر ٹیکنالوجی ہے جو کہ جین ایڈیٹنگ کے استعمال ہوتے ہیں جن کو جینیٹک ڈیزیز ہوتی ہیں، جن کو پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کو، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے. یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اور اس پر نوبل پرائز ملا ہے 2 سائنسدانوں کو. بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر ٹیکنالوجی کو غلط طور پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں پیسہ بنتا ہے، اس میں پیسہ زیادہ بنتا ہے اور کرپشن ہر جگہ موجود ہے. اور میڈیکل سیکٹر میں سب سے زیادہ کرپشن موجود ہے، سب سے زیادہ میڈیکل سیکٹر میں موجود